پاکستان کا غزہ میں غیر قانونی یہودی آباد کاری، دیواروں اور 500 کلومیٹر سڑک منصوبے پر اظہار تشویش۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار نے کہا کہ آباد کاری میں مسلسل توسیع، نئی چوکیوں کا قیام اور آباد یہود آباد کاریوں کا تشدد فلسطین کی آبادی اور جغرافیائی حدود کو تبدیل کر رہا۔ یوکرین کے صدر کا روس پر جنگ کے شعلے بھڑکانے کا الزام۔ زیلنسکی نے کہا کہ ہم سب جنگ روکنا چاہتے ہیں لیکن پیوٹن نہیں چاہتے، اس لیے ہمیں جواب دینے کی ضرورت ہے، ایسا جواب جو بہت سخت اور مضبوط ہونا چاہیے۔ مزید کہا کہ انجہانی سینیٹرز سے گراہم کا بل بہت اہم تھا۔ ایران نے اپنے حرمت سے ممنوع راستے سے گزرنے کی کوشش کرنے والے تینوں آئل ٹینکرز کو روک لیا۔ پاسداران انقلاب کے مطابق تینوں ٹینکرز ایران کی جانب سے غیر محفوظ، غیر قانونی قرار دیے گئے راستے پر محو سفر تھے۔ ایران کی جانب سے امریکی احکامات پر حرمز عبور کرنے والے جہازوں کو نتائج سے خبردار کر دیا۔ ایرانی جہاز پر حملہ غیر ارادی تھا، کشیدگی نہیں چاہتے۔ وزیر خارجہ عباس اراغچی کو یوکرینی ہم منصب کا ٹیلی فون۔ ایرانی وزیر خارجہ نے واضح کرتے ہوئے کہا کہ ایرانی شہریوں یا مفادات پر کسی بھی قسم کا حملہ ناقابل قبول ہوگا۔ یمن کی جانب سے سعودی کا جاسوس طیارہ تباہ کرنے کا دعویٰ۔ یمنی افواج کے ترجمان کا سوشل میڈیا پر ٹویٹ، کہا کہ ڈرون کو سعدہ میں گرایا گیا۔ مزید کہا کہ یمنی مسلح افواج ملک کی خود مختاری کا تحفظ جاری رکھیں گی، کسی بھی خلاف ورزی کا جواب دینے کا قانونی حق حاصل ہے۔ اور جاپان میں آئے خوفناک زلزلے میں ہلاکتوں کی تعداد 13 ہو چکی، متعدد شہری لاپتہ، 35,000 سے زائد افراد محفوظ مقامات پر منتقل، 35,000 سے زائد گھروں کو بجلی فراہمی بھی منقطع، ہزاروں اہلکار ریسکیو امدادی کارروائیوں میں مصروف۔ جاپان کے جزیرے کیوشو میں 7.1 شدت کے زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ زلزلے کے بعد 1 میٹر بلند سونامی کی وارننگ جاری کر دی گئی۔ کواموتو، ناگاساکی، کاگوشیما سمیت متعدد علاقوں میں ہنگامی زلزلہ الرٹ جاری کر دیا گیا۔ ساحلی علاقوں کے رہائشیوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے اور محفوظ مقامات پر منتقل ہونے کی ہدایت کی گئی ہے۔ دوسری جانب میکسیکو میں بھی زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس کیے گئے۔ ریکٹر اسکیل پر زلزلے کی شدت 5.8 ریکارڈ کی گئی۔ مونسون بارشوں، ممکنہ سیلابی صورتحال اور موسمیاتی چیلنجز سے نمٹنے کے اقدامات سے آگاہی کا مشن۔ وفاقی وزیر کا NDMA کا دورہ، مؤثر پیشگی اقدامات بارے بریفنگ لی۔ مشترکہ پریس کانفرنس میں کہا موسمیاتی تغیر ایک بڑا چیلنج ہے، وفاق نے صوبوں کے تعاون سے ارلی وارننگ سسٹم کو مؤثر بنایا ہے۔ وفاقی وزیر احسن اقبال نے کہا کہ پاکستان کو تباہ کن سیلابوں کے باعث موسمی تغیرات کا سامنا رہا، حکومت نے پیشگی اقدامات کر رکھے ہیں۔ وفاقی وزیر مصدق ملک نے موسمیاتی تبدیلی کو عالمی مسئلہ قرار دیتے ہوئے گلیشیئرز کے تیزی سے پگھلنے پر اظہار تشویش کیا۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب بولے، بڑھتی آبادی اور موسمیاتی تبدیلی بڑے چیلنجز ہیں، عالمی بینک کے تعاون سے موسمیاتی تبدیلی سے اقدامات کر رہے ہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطاءاللہ تارڑ نے کہا کہ مؤثر ارلی وارننگ سسٹم پر کام کرنے سے نقصانات کی شرح کم ہوئی۔ وفاقی وزیر رانا تنویر حسین کا کہنا تھا کہ موسمیاتی تبدیلی کے منفی اثرات سب سے زیادہ زرعی شعبے پر مرتب ہو رہے ہیں۔ چیئرمین واپڈا معین وٹو نے بھی نیوز کانفرنس میں امید ظاہر کی کہ دیامر بھاشا ڈیم جیسے منصوبے اس مقصد میں مددگار ثابت ہوں گے۔ میں پانی کے بہاؤ میں بتدریج کمی ریکارڈ۔ صوبائی ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے مطابق بیشتر مقامات پر صورتحال معمول پر آ گئی۔ PDMA کے مطابق دریائے سندھ میں کالا باغ اور تونسا کے مقام پر اب بھی نچلے درجے کا سیلاب موجود ہے۔ کالا باغ میں پانی کا بہاؤ 3,01,000 کیوسک جبکہ تونسا میں 3,85,000 کیوسک ریکارڈ کیا گیا۔ تونسا بیراج پر پانی کا بہاؤ معمول کے مطابق ہے۔ ادارے کے مطابق دریائے چناب میں سیلابی صورتحال میں مسلسل بہتری آ رہی ہے۔ بانی پیرے کی بہن نورین نیاسی کے خلاف NCCI اسلام آباد میں پیکا اور تعزیرات پاکستان کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا۔ FIR کے متن کے مطابق نورین نیازی نے انٹرویو میں پاکستان کی ریاست اور اس کے اداروں بشمول مسلح افواج پر جھوٹے اور بے بنیاد الزامات عائد کیے، ریاست پر عوام کا اعتماد متزلزل کرنے اور سراسیمگی پھیلانے کی کوشش کی۔ نورین نیازی نے سوشل میڈیا کے ذریعے جھوٹا، اشتعال انگیز، توہین آمیز اور دھمکی آمیز مواد پھیلایا۔
नौरीन न्याजी ने रियासती और सिक्योरिटी इदारों के खिलाफ मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा किया। नौरीन न्याजी ने मार्का हक के दौरान अफवाज पाकिस्तान की कामयाबियों को झुटलाने की कोशिश की। नौरीन न्याजी के बयान से रियासती और दिफाई इदारों की साख मजरू करने की दानिस्ता कोशिश की गई। नौरीन न्याजी को बारहा बजरिया नोटिस अपना बयान रिकॉर्ड कराने और तफ्तीश में शामिल होने की हिदायत की गई।